بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات یعنی کہ کٹے ہوئے حرف، اس کے معنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ذکر و رحمت ربی کا، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ جو اس کے بندے پر تھی، زکریا علیہ السلام پر۔ تو یہ صورت جو ہے ہجرت حبشہ 383 مرد اور جو ہے 12 عورتیں تھیں۔ عبداللہ بن ابی اور فاتح مصر یہ گئے، نجاشی کو بہت تحائف دیے تاکہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن نجاشی نے کہا میں ان مسلمانوں کی بات تو ضرور سنوں گا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنا کلام سناؤ، تو جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی صورت کی پہلی آیات پڑھی اور وہ رونے لگا۔ کون؟ بادشاہ نجاشی، اور کہا کہ تورات اور قرآن ایک ہی ہیں۔ اس نے کہا تم یہاں جتنی مرضی، مسلمانوں سے کہا تم جتنے دن چاہو یہاں پہ رہو۔ تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ ذکر اس لیے کیا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے یاد دہانی تھی کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو ہیں وہ انعامات جو ہیں وہ کیے ہیں، اسی لیے بتایا جا رہا ہے ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے پر زکریا علیہ السلام پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی۔ کون سی رحمت تھی؟ جب نادا اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، ندان پکارنا، خفیہ چپکے چپکے۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو جو چپکے چپکے پکارا تو دعا اعتماد کا اظہار ہے۔ چپکے سے دعا میں کوئی ریاکاری جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اب کیوں پکار رہے تھے؟ قالا کہا، دعا میں کیا کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام؟ قالا کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہن العظم کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، منی مجھ سے، واشتعل الرأس اور بھڑک اٹھا میرا سر، شیباً ولم بڑھاپے سے، اور نہیں، اکم میں ہوں، بدعائک ساتھ تیری دعا کے، ربی شقیہ اے میرے رب نامراد۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری جو ہے وہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن اب وہ اولاد کی جو ہے وہ طلب میں تھے، اولاد کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے جب بھی آپ کو پکارا ہے، میں آپ سے کبھی بھی جو ہے دعا مانگ کر جو ہے وہ نامراد نہیں رہا۔ بڑھاپے کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کی تو ایسے کی کہ ساری اپنی کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے گھر اولاد نہیں ہے؟ پھر کہا کہ میں تجھ سے کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے ہیں تو بے موسمی پھل دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو مفسرین کی دوسری تب انہوں نے دعا مانگی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اے مریم تو ایسی علم کی باتیں کیسے کرتی ہو؟ کہتی ہے کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے کھڑے کھڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چپکے چپکے دل میں جو ہے وہ دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے موسم کے پھل جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے، اور ایسی علم کی باتیں جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کو سکھا سکتا ہے، تو میری دعا کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قبول کر لیتا ہے؟ ضرور انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ تو دعا مانگے تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کر، اعتماد رکھ کر جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ بے شک میں ڈرتا ہوں، خفت الموالیہ اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، من ورائی اپنے پیچھے، وکانت امرأتی اور ہے میری بیوی، عاقراً بانجھ، فہب پس کر، عطالی من لدن کا مجھ کو اپنے پاس سے، ولیہ ایک وارث۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے 13 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص گروہ جو دین کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، جو دینی فرائض ہیں وہ یہ کریں گے۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قبیلہ، اور اس کے سردار تھے حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ اب ان کا کوئی رہ نہیں گیا تھا جو دین کا کام کرتا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں چاہیے دین پھیلانے کے لیے جو ہے وہ وارث چاہیے، وہ اللہ کا دین پھیلانے کا میرا، وَيَرِثُ اور وارث ہو، من آل یعقوب آل یعقوب سے، وَاجْعَلْهُ بنا دے، رب رضیہ اے میرے رب پسندیدہ، یعنی کہ اس کو پسندیدہ بنا دے۔ اور علم جو ہے دین کا علم پھیلانے کے لیے انہوں نے اولاد جو ہے وہ مانگی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ اولاد نہیں ہوتی، مال و دولت نہیں ہے، بلکہ علم ہوتا ہے اور اس کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعزاز پر نا ایک وقت تک کنٹرول ہوتا ہے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنے اعزاز سے کام لینا چاہتا ہے تو نہیں لے سکتا ہے، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی نیت دیکھیں کتنی اچھی ہے، تو جب بھی دعا مانگے تو پیچھے نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ یا زکریا، یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، انا بے شک ہم نبشر کا خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بغلام اسمہ ایک بیٹے کی، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے، لم نجعل نہیں ہم نے بنایا لہ اس کے لیے من قبل سمیہ اس سے پہلے ہم نام۔ یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ رکھا۔ تو دنیا میں انسان آنے کا ذریعہ اللہ کی مرضی کن ہے کہ ہو جا، اور دوسرا اسباب ہیں، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو اسباب جو ہیں وہ کام دیتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہو۔ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کا ملاپ، میاں بیوی کا ملنا، ملاپ سے بچے کی پیدائش جو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوتی ہے، اصل جو بات ہے وہ ہے کن۔ بتایا جا رہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے جو ہے وہ ہوئی۔ قال کہا ربی اے میرے رب، انا یکون کیسے ہو سکتا ہے لی غلام میرے لیے بیٹا، وکانت امراتی جب کہ میری بیوی عاقرن وکانت امراتی ہے میری بیوی عاقرن بانجھ، وقد اور تحقیق بلغت میں پہنچا ہوا من الکبری پہنچا ہوا عتیہ بڑھاپے میں حد سے باہر۔ اب انہوں نے کہا میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں اللہ تعالیٰ، میری بیوی بانجھ ہے تو میرے گھر جو ہے کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانا قال کذالک فرمائے اس طرح، قال کہا ربک تیرے رب نے، ہوا وہ علیہ مجھ پر، حین بہت آسان ہے، وقت تحقیق خلقتک پیدا کیا تھا میں نے تجھ کو، من قبل اس سے پہلے، ولم تکو اور نہ تھا، شیئا تو کچھ بھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانا زکریا علیہ السلام میں نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا، آپ جو ہے پیدا ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، تو آپ جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے تو آپ کو اولاد سے بھی نواز سکتا ہے۔ قال کہا کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے، رب اجعل لی اے میرے رب بنا میرے لیے آیتن ایک نشانی، قال کہا آیتو کا نشانی تیری، اللہ کے نا تکلم الناس تو کلام کرے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثت لیال رات 3 رات، سویہ اچھا بھلا ہوتے ہوئے، یعنی کہ بات نہیں کر سکیں گے، وہ بول نہ سکیں گے، نشانی یہ ہوگی آپ کی 3 رات، جبکہ وہ صحیح سلامت ہوں گے، صحت تندرستی رکھتے ہوں گے لیکن پھر بھی بات نہ کر سکیں گے۔ فخرج تو نکلا علی قومی اپنے قوم پر، من المحراب محراب سے، واوحا تو اشارہ کیا، الیہم ان کی طرف، ان سبحوا کہ تسبیح کرو، بکرۃ و عشیہ صبح اور شام۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اب محراب سے نکلتے ہیں، اپنی قوم کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ دین پھیلانے کا بھی تو کام کر رہے تھے نا، وہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، تو اب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی صبح شام جو ہے وہ تسبیح جو ہے وہ کرتے رہو، اللہ کی حمد بیان جو ہے وہ کرتے رہو، اشارے سے کہا۔ یا یحییٰ اے یحییٰ، خذ الکتابہ لے لو کتاب کو، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، وآتیناہ الحکمہ اور دی ہم نے ان کو دانائی، صبیہ بچپن میں ہی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سن رشد کو پہنچے تو وہ تورات پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں، اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر قائم رکھنے کی کوشش جو ہے وہ کریں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا اور نرم دلی اپنے پاس سے، وَزَکَاء اور پاکیزگی، کَانَ تَقِیًّا اور وہ تھا پرہیزگار۔ تو یحییٰ علیہ السلام جو ہیں شروع سے بچپن سے ہی ہے بہت پاکیزہ تھے، اور نافرمان نہیں تھے بلکہ فرما بردار تھے، متکبر نہیں تھے، اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک جو ہے وہ کرنے والے تھے، وہ برم نیکوکار تھے، بھی والدہ اپنے والدین کے ساتھ، ولم اور نہ تھا، یکون جبارن عصیہ متکبر نافرمان۔ انسان کا جوہر یہ ہے کہ اس کے اندر شفقت ہو، دوسروں کے لیے تڑپ ہو،
تڑپ ہونی چاہیے دین پھیلانے کے لیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نا کمبل کا ڈریس جو ہے وہ پہنتے تھے، لوگوں سے کہتے کہ ایک اونٹ سے اگر تمہارے پاس زیادہ ہے نا تو اپنے بھائیوں کو دو، کھانا زیادہ ہے تو اپنے بھائیوں کو دے دو۔ پکارتے تھے، یہ پکارتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی بادشاہت قائم ہونے والی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو ہے وہ کرتے رہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حدیث ہے کہ کبھی گناہ نہیں کیا، نہ کبھی گناہ کا ارادہ کیا، رو رو کر اللہ کے خوف سے اتنے آنسو بہاتے تھے کہ ان کی گالوں پر جو ہے وہ نشان پڑ جاتے تھے آنسوؤں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت جو ہے وہ ڈرنے والے تھے، خشیت الہی رکھنے والے تھے، اپنے والدین کے فرما بردار تھے، نہ جابر تھے اور نہ نافرمان تھے۔ والسلام، سلام ہے، علیہ اس پر، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا۔ اللہ نے نا یہ منت مانی تھی کہ میرے گھر جو بھی اولاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ میں آپ کے دین کے لیے جو ہے وقف کر دوں گی۔ تو انہیں یہ تھا کہ میرے گھر بیٹا ہی ہوگا، لیکن ہو گئی مریم علیہ السلام، بیٹی پیدا ہو گئی، تو انہوں نے جو ہے پھر بھی ان کو اللہ کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا۔ ہیکل، جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے نا ہیکل، ویسے ان کی عبادت گاہ تھا ہیکل، جس کا نام ہیکل تھا۔ ان کی ماں نے نظر مانی جو اولاد پیدا ہوگی میں ہیکل کو نظر کر دوں گی، تو حضرت مریم علیہ السلام کو ہیکل کی نظر کر دیا۔ ان کی عبادت گاہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس صرف ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی صورت میں ان کے پاس آئے، کیسے؟ فَاتَّخَذْتَ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر بنا لیا ان کے درمیان اور اپنے درمیان حجابہ، پردہ، یعنی کہ وہ جیسے انسان حجرے میں بیٹھتا ہے اعتکاف کی صورت میں آگے پردہ کر لیتا ہے، تو ویسے ہی جو ہے پردہ کر کے دنیا سے جو ہے وہ بیٹھ گئی عبادت کے لیے۔ فَأَرْسَلْنَا، تو بھیجا ہم نے، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، یعنی کہ فرشتے کو، کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو۔ فَتَمَثَّلَ، تو اس نے شکل اختیار کی، لہا، اس کے لیے، بشراً سویّا، ایک انسان کی، ایک تندرست انسان کی جو ہے وہ شکل اختیار کی۔ اب جبریل علیہ السلام جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آ گئے ایک انسان کی صورت میں، اور وہ گھبرا گئی۔ قالت، بولی، انی، بے شک میں، اعوذ بالرحمن، پناہ چاہتی ہوں رحمان کی، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر ہے تو متقی انسان۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ وہ پریشان ہوگی نا کہ ان کے پاس تو خالو کے سوا کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ قالا، کہا، کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے، انما، بے شک، انا، میں، رسول، بھیجا ہوا ہوں، ربی کا، تیرے رب کا، لِأَحَبَ، کہ عطا کروں، لَکِ، تجھ کو، غلام زکیہ، ایک لڑکا پاکیزہ۔ قالت، بولی، کون؟ مریم علیہ السلام بولی، انا، کہاں سے، یکون، ہو سکتا ہے، لی، میرا، غلام، لڑکا، ولم، اور نہیں، یمسسنی، چھوا مجھ کو، بشرن، کسی انسان نے، ولم، اور نہیں، بغیہ، میں بدکار۔ انہوں نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، میں نہ بدکار بھی نہیں ہوں، تو میرے ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ قالا، کہا، فرشتے نے، جبریل علیہ السلام نے، کذالک، اسی طرح، قالا، کہا، ربو کی، تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ، مجھ پر، حین، بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم کر دیں، آیۃ للناس، ایک نشانی اس کو لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا، اور رحمت ہماری طرف سے، کون رحمت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَكَانَ، اور ہے، امرا مقضیہ، ایک کام پورا ہونے والا۔ اب انہوں نے کہا نشانی اس لیے کہ قیامت قائم کیے جانے پر اور دوبارہ فوت ہونے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دلیل بنایا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جو ہے وہ آنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان نے جو ہے اللہ یہ کام جو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ کس نے کہا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہو کرے گا۔ فَحَمْلَتْهُ، تو اٹھا لیا اس کو۔ اب انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ان کی گریبان میں پھونک ماری یا سامنے سے پھونک ماری تو انہیں حمل ٹھہر گیا۔ فَانْتَبَذَتْ، تو پھر الگ ہو گئی، بِهِ، ساتھ اس کے، مکاناً قصیّا، دور کی جگہ۔ اب یہ لحم میں چلی گئی تھی، یہ بیت لحم تھا، ہیکل سے 8 میل دور تھا، جہاں مریم علیہ السلام حمل کے آثار بظاہر ہونے پر جو ہیں وہ گئی تھیں۔ جب زچگی کی تکلیف شروع ہو گئی، فجاءہا، تو لے آئی اس کو، المخاض، دردزا، الی جذع النخلۃ، کھجور کے تنے کی طرف، قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، متّو، میں مر جاتی، قبل، اس سے پہلے، ھذا، وکنت، اور میں ہوتی، نسیم منسیہ،
بھولی بصری چیز۔ اب انہیں یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ نا زچ کی تکلیف جب شروع ہوئی، سب تکلیفوں سے یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ تنہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ کچھ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ کوئی اپنا ان کے پاس تھا، یہ تنہا تھی۔ تو اب ان کو یہ بھی ستا رہی تھی باتیں کہ میں جب، میری قوم کیا کہے گی، مجھ سے لوگ کیا باتیں کریں گے، فیس کرنے کی لوگوں کو جب وہ سوچ رہی تھی نا، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ خود کہہ رہی تھی کہ کاش میں مر جاتی اس سے پہلے کہ میں بھولی بسری کو چیز ہو جاتی نا، یہ کیا ہو گیا۔ فنادہا، تو پکارا اس کو، من تحتہا، اس کو نیچے سے، اللہ کہ نہ تحزنی، تم غمگین ہو، قد تحقیق جعل بنا دیا، رب کی تیرے رب نے، تحتکی تیرے نیچے سے، سریہ ایک چشمہ۔ اب ان کو فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکارا، یعنی کہ پاؤں کی طرف سے انہیں پکارا کہ تم فکر نہ کرو، غمگین نہ ہو، تمہارے سارے جو تمہیں خدشے ستا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دے گا اس بچے کے ذریعے۔ تمہیں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پینے کے لیے چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ وَحُزِّی، اور ہلا لے، الیکی، اپنی طرف، بجذع النخلۃ، درخت کے تنے کو، تساقط، گرائے گی، علیکی، تجھ پر، رطباً، پکی ہوئی کھجور، جنیہ، تر و تازہ۔ اب یہاں یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی مدد اور رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ کس کے؟ مریم علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ جس تنے کو 10 سے 15 لوگ درخت ہلائیں تو وہ نہ ہلے، تو حضرت مریم علیہ السلام جو اس حالت میں ہیں انہوں نے کیسے ہلایا ہوگا؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ فرشتہ ان کو تسلی دینے کے لیے آیا کہ غم نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے۔ فَکُلی، پھر کھا، وَاشْرَبی، اور پی، فَکَری، ٹھنڈی کر، عَیْنَا، اپنی آنکھیں، وَإِمَّا، پھر اگر، تَرَیِنَّ، تم دیکھو، مِنَ الْبَشَرِ، أَحَدًا، انسان میں سے کسی ایک کو، فَقُولِی، تو کہہ دے، اِنِّی، بے شک میں، نَذَرْتُ، میں نے نظر مانی ہے، لِلرَّحْمَٰنِ، رحمان کے لیے، صَوْمًا، روزے کی، فَلَن، تو ہرگز، أُکَلِّمَ الْیَوْمَ، میں کلام کروں گی، انسیّا، آج کسی انسان سے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے اپنی آنکھیں، اپنے بچے کو دیکھو، آنکھیں ٹھنڈی کرو، اگر آپ قوم کی طرف آپ جائیں گی تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے نا تو آپ نے کہا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت وہ بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ رکھنے کا طریقہ جو ہے وہ رائج تھا۔ فَأَتَتْ، تو لے آئی، بِهِ قَوْمُهَا، تَحْمِلُهُ، اس کو اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے تھی۔ قالوا، لوگ کہنے لگے، یا مریم، و مریم، لقد جئتی، بتحقیق تو لائے، شیئا فریہ، ایک چیز بہت بری، یا اختہ ہارون، ہارون کی بہن، ما کانا، نہ تھا، ابو کی، تیرا باپ۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے قبیلے سے تھی، کون؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ ما کانا، نہ تھا، ابو کے، امرأ، تیرا باپ، برا انسان، سوء، اور نہ، وما کانت، اور تھی، امکی، تیری ماں، بغیہ، بدکار۔ فاشارت، تو اس نے اشارہ کر دیا، کس نے؟ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، علیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیفا، کس طرح، نکلم، ہم کلام کریں، من کانا، جو ہے، فی المہد صبیہ، جو گہوارے میں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے ہم کیا گہوارے میں جو ہے وہ نہ سوال جواب کریں، وہ کیا ہماری باتوں کا جواب دے گا؟ قال، بچہ بول اٹھا، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، انی، بے شک میں، عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے دی کتاب مجھ کو، وجعلنی، اور بنایا مجھ کو، نبیہ، نبی، وجعلنی، اور بنایا مجھ کو، مبارکن، مبارک، اینا، جہاں کہیں، ما کنت، میں ہوں، واوصانی، اور تاکید کی مجھے، بالصلاۃ، نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور نیک سلوک کرنے والوں اپنی والدہ سے، ولم، نہیں، یجعلنی، بنایا مجھ کو، جبارا، شقیہ، متکبر، بدبخت، والسلام علیہ، اور سلام ہو مجھ پر۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد رکھے انہیں کی آیات پڑھ کر سنانی چاہیے۔ یوم، جس دن، ولدت، میں پیدا ہوا، و یوم، اور جس دن، اموت، میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے، ذالک، یہ، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق، کی بات سچی ہے، الذی، یہ جو، فیہ، اس میں، یمترون، وہ شک کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ جس میں وہ شک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، کبھی خدا مانتے ہیں، اور کبھی تینوں میں سے ایک کہتے ہیں، تو وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔
ماں کانا، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ قرب قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ ماں کانا نہیں ہے للہ اللہ کے لیے ان یتخذا کہ وہ بنائے میں ولدن کوئی بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، اذا قضا جب فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک یقول کہتا ہے، لا اس کے لیے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ پس عبادت کرو اس کی، ھذا یہ ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں۔ فاختلف الاحزاب تو اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم کون سے؟ یہ عیسائیوں کے گروہوں نے آپس میں۔ فویل للذین پس ہلاکت ہے لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، میں مشہدی دیکھنے میں، یوم عظیم اس بڑے دن کی۔ تو قیامت والے دن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے یہ گمان رکھتے ہیں کہ ابن اللہ ہیں، نعوذ باللہ خدا ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک جو ہے وہ بنا دیا، اور کسی نے تو خدا ہی مان لیا ہے، نعوذ باللہ۔ اسمی خوب سننے والے ہوں گے، بہم ساتھ ان کے وابصر وہ خوب دیکھنے والے ہوں گے، یوم یأتوننا جس دن وہ آئیں گے، لیکن الظالمون لیکن ظالم لوگ، الیوم آج فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو اب یہاں سننے کی، قیامت والے دن سننے کی جو ہے وہ انسان سنے گا بھی خوب، آنکھیں بھی خوب کام کر رہی ہوں گی، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ گمراہی میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو سننے کی دیکھنے کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، انسان دور سے دیکھ لے گا کہ فلاں کے ساتھ کیا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ آج ہم دنیا کے غموں سے گھبرا کر کہتے ہیں نا کہ دنیا کے غموں سے گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، تو مر کے بنا چین پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو انسان کو جو ہے اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پر جو ہے وہ لگانا چاہیے۔ وَأَنذِرْهُمْ اور خبردار کرو ان کو، یوم الحسرت حسرت کے دن سے، اذا قضی الامر جب فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے کا، وہم اور وہ فی غفلت غفلت میں ہوں گے، وہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس دن جو ہے وہ حسرت کا دن ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جب کہ لوگ غافل ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا، پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو عمل کرنے کی کیا ٹائم ہے؟ زندگی کا وقت ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا جو ہے کیا ہوگا؟ دار الجزا شروع ہو جائے گی۔ انا بے شک، نحن ہم، نرث الارض ہم وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا اور جو اس پر ہے، والینا اور ہماری طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آخر بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی۔ تو اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت نیزے کی نوک پر ہے، یعنی کہ جنت ملنا آسان نہیں ہے۔ لائف از ناٹ بیڈ آف روزز۔ تو زندگی جو ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے، صرف عیش و آرام سے زندگی گزارنی نہیں ہے۔ آخرت کے لیے، قیامت میں اچھا اجر پانے کے لیے انسان کو جو ہے زندگی میں محنت کرنی پڑے گی، ادروائز اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہوگا۔ تو اس دن پچھتاوے سے بہتر ہے، اس دن حسرت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے، اور اس کوشش میں لگا رہے کہ انسان کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔